کے خلاف رہے ہیں. بیچ میں جب وہ فوج اپنے لوگوں کے اوپر چڑھائی کرتی ہے تو پھر اس کی پوری پشت پناہی میں وہ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں فوج بہت اچھا کرتی ہے, اور زیادہ کرو, وزیرستان میں بھی جاؤ, فلاں جگہ بھی جاؤ, فلاں جگہ بھی جاؤ. تو جب اپنے لوگوں کے اوپر یہ چڑھائی گئی, وہی لوگ ہیں جو مشرقی پاکستان میں تو بہت برا کہتے تھے کہ فوج کیوں لوگوں کے ساتھ لڑ رہی ہے, اور آج اسی فوج کو اکسا رہے ہیں کہ لڑو اپنے لوگوں کے ساتھ. تو یہ بات اپنی جگہ بالکل بڑی واضح ہے, جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں مبشر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قوم جو ہے فوج سے بہت محبت کرتی ہے. یہ وقتی جذبات ان کے بھڑکائے جا رہے ہیں, لیکن بہت عنقریب آپ دیکھیں گے کہ فوج اور قوم کے درمیان جو پرانی محبتیں اور پرانی جو رشتے ہیں وہ لوٹ آئیں گے انشاءاللہ. میں جنرل صاحب جب ایک بریک سے آؤں گا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو امریکہ پاکستان کے اوپر یہ الزامات لگاتا ہے کہ ہمارے حقانی نیٹ ورک سے تعلقات ہیں اور ہماری ایجنسیز کے, دوسری طرف وہ خود طالبان سے مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے, اور جو کہ اب اوپن ہو گئی ہے بات, خود امریکنز نے کہہ دیا ہے. لیکن اگر امریکہ یا امریکی افواج کا انخلا ہوتا ہے افغانستان سے, تو افغانستان میں جو طالبان ہیں اور جو پاکستان کے اندر طالبان ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ہمیں کس قسم کی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی؟ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. جنرل حمید گل ہمارے ساتھ ہیں, لیکن میں نے ایک سوال پوچھنے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی آن لائن لیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل میجر جنرل اطہر عباس ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ. جنرل صاحب میں نے دو بڑے کوئک سوال آپ سے پوچھنے ہیں, چھوٹے جواب مجھے چاہیے. ایک یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس جب پاکستان میں آیا تو میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ اس طرح 7,000 ریمنڈ ڈیوس پاکستان کے اندر ہیں, اور آپ کے اپنے یعنی ہمارے امبیسڈر حسین حقانی نے ان کو چند دنوں کے اندر, چند ہفتوں کے اندر ان ساروں کو بغیر سیکیورٹی کلیئرنسز کے ٹھپے لگا کے دیے کہ وہ پاکستان کے اندر دن دناتے پھرتے ہیں. آپ لوگوں نے آئی ایس پی آ رہے, آپ لوگوں نے کیوں قوم کو یہ باور نہیں کرایا کہ یہ کس کی غلطی ہے, کون قصوروار ہے, کون امریکہ کا ایجنٹ ہے یہاں پہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بتدریج افواج پاکستان کے خلاف جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا آئی جا رہا ہے, جو بجٹ سے لے کے ہر چیز کے اوپر ہے, کیپیبلٹی کے اوپر, کیوں آپ لوگ اس کو کاؤنٹر نہیں کر رہے؟ پہلا سوال جو آپ کا ہے ویزوں کے متعلق, ماضی میں یہ ایک جگہ بہت سے لوگ ان کے آئے ہیں جس میں کہ پراپر اسکروٹنی, انٹیلیجنس کلیئرنس, جو پورا نظام وضع ہے جس کے متعلق وہ نام آتے ہیں, ان کے جانچ پڑتال ہوتی ہے, مختلف ایجنسیز اس پہ اپنے جو بھی ان کی تنقید ہے وہ دیتی ہیں, جو بھی ان کے اس کے اوپر تحفظات ہیں وہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جاتا ہے. وہ نظام بالکل الگ ہو گیا تھا اور بائی پاسنگ شروع ہو گئی تھی اس نظام کی. اب وہ وضع ہو گیا ہے. اب اس کے علاوہ پورا ایک سسٹم ان پلیس ہے جس میں کہ وہ نام آئیں گے, اسکروٹنی ہوگی, انٹیلیجنس کلیئرنس ہوگی, اور وہ بتائیں گے کہ کون کون آئے گا ادھر, اور اس کا جائزہ لیا جائے گا, تب جا کے اجازت دی جائے گی. تو وہ اب سسٹم ان پلیس ہو گیا ہے. دوسرا جو سوال آپ نے کیا ہے کہ عوام اور خلیج, عوام اور فوج کے درمیان خلیج, یہ میرے اندازے میں ایک بہت بڑا میڈیا ہائپ ہے, اور یہ میڈیا کے اندر الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو, اس کے اندر یہ ایک تاثر اوپر کر دیا گیا ہے کہ جس میں کہ بہت بڑا خلیج ہے. میرے نزدیک یہ خلیج نہیں ہے. میں حوالہ دینا چاہتا ہوں پیو, جو کہ ایک سروے, انٹرنیشنل سروے پول آرگنائزیشن ہے امریکہ کے اندر. اس کا جو بالکل آخری سروے ہوا ہے, اس میں جو پاکستانی عوام کا اعتماد ہے, 78% عوام پاکستان کے اگر کسی ادارے پہ اعتماد کرتے ہیں تو وہ افواج پاکستان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اپنا سروے پول ہے گیلپ, اعجاز شفیع گیلانی ایک بہت معتبر نام ہے, ان کے مطابق جو پورے عوام 75% عوام اگر کسی ادارے پہ اعتماد کرتے ہیں تو وہ افواج پاکستان ہے. دیکھیے کوتاہیاں, کمزوریاں یا غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, ہم سے بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمارے اندر ایک نظام ہے اس غلطی کی درستی کا, اور ہم وہ کرتے ہیں. تو ان غلطیوں کو سامنے رکھ کے یہ تاثر دینا کہ عوام بیزار ہیں یا ایک خلیج پیدا ہو گیا ہے, یہ میرے خیال میں درست تنقید نہیں ہے, یہ بلا جواز اور بھیجا تنقید ہے. رائٹ جنرل اطہر عباس, تھینک یو ویری مچ. ویری کوئکلی جنرل حمید گل صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ اس سچویشن سے ہم نے نکلنا کیسے ہے؟ جب امریکہ نکل گیا, اس کی افواج نکل گئی یہاں پہ, تو ایک طرف تحریک طالبان پاکستان ہے, دوسری طرف افغانستان ہے, نہ جانے کتنے گروہ ہیں, کتنے گروپس ہیں. واٹ ڈو وی ڈو؟ جنرل حمید گل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں کہ جنرل حمید گل صاحب سے رابطہ ہو جائے. آخری کیا ہو گیا یار, کیوں نہیں؟ جی جنرل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب؟ ہلو جنرل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے لاؤڈ اینڈ جل صاحب ویری کوئکلی ان حالات سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں کہ ایک طرف افغانی طالبان ہے, دوسری طرف پاکستانی طالبان ہے, ہمارے اندر اتنی یعنی مسائل ہو گئے ہیں, اگر امریکی افواج وہاں سے نکل گئی تو واٹ ڈو وی ڈو؟ نہیں بالکل آسان ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن جو امریکہ کے ساتھ خفیہ معاہدات کیے گئے ہیں, پہلے پرویز مشرف صاحب نے کیمپ ڈیوڈ میں کیے اور اس کے دوام دینے کے لیے, تسلسل دینے کے لیے این آر او بنا. ابھی ہمیں این آر او نہیں پتا کہ یہ تاریک راہوں میں ہم کیوں مارے جا رہے ہیں. اوباما صاحب نے 22 جون کو اپنی سپیچ میں کہا پاکستان کو اپنے وعدے پورے کرنے ہوں گے. آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, یا پارلیمنٹیرینز کو پتا ہے کہ وہ کیا وعدے ہیں. ہم ان کو کیوں منظر عام پہ نہیں لاتے؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے, حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک ایسی عجیب و غریب صورتحال میں ہم پھنس گئے ہیں, نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. جب تک یہ این آر او ختم نہیں کرتے, اس کو سامنے لا کے منظر عام پہ منسوخ نہیں کرتے ان تمام شکوں کو جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں, چاہے وہ ان کے ریمنڈ ڈیوسز کو آنے کی گنجائش پیدا کی جائے, سیکورٹی ایجنسیز کو پیدا کرنے کی. رہ گئے ایک معاملہ, ابھی عباس صاحب آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے, ہم نے 2 واقعات دیکھے. ایڈمرل منصور الحق جو نیوی کے چیف تھے, ان کو سزا ہوئی, گرفتار ہوئے, انصاف ہوا, بڑی اچھی بات ہوئی, فیصلہ ہو گیا. ٹنڈو بہاول جہاں پہ ایک میجر نے مل کے وہاں پہ ایک ظلم کیا, فوری طور کے اوپر اس کے ساتھ انصاف ہوا. فوج کے جو میکنزم ہے اس کو جلدی بروئے کار آنا چاہیے تاکہ قوم کے اندر جو کوئی شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آخر ایک بہت بڑا اسالٹ ہے نا, اس اسالٹ کو نپٹنے کے لیے. رائٹ جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ہمارے ساتھ ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب, ہمارے ساتھ ہے میجر جنرل اطہر عباس, ڈی جی آئی ایس پی آر. چلتے چلتے میں نے آپ کو بڑی 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کہنی ہے, بڑی کوئک باتیں کہنی ہے کہ جو میکنزم ہے اس میکنزم کے تحت بھی جب کام ہوتا ہے تو وہ منظر عام پہ نہیں آتا. مثلا اس پرٹیکولر کیس میں رینجرز والے انسیڈنٹ میں 1 2 3 4 سٹیپس جو لیے گئے تھے وہ اخبارات میں نہیں آئے, وہ شاید ہم نے ٹیلی ویژن چینلز پہ نہیں بتائے کہ امیڈیٹلی 2 گھنٹے کے اندر جو ایس او پیز تھیں ان کو پوری طرح ایڈمنسٹر کیا گیا اور ان کے لیے سٹیپس لیے گئے. لیکن وہ ہم نے کیوں آپ سے چھپا کے رکھا, اس کا تو جواب پتہ نہیں کون دے گا. میری خود ٹیلی فون پہ حسین حقانی صاحب سے بات ہوئی تھی چند دن پہلے, اور حسین حقانی صاحب میرے اوپر بڑے برہم تھے, بڑے گرم تھے, اور ان کا خیال تھا کہ میں ان کے ساتھ ناجائز کر رہا ہوں. لیکن میں ایک پاکستانی ہوں اور میں الحمدللہ میں نے کہیں اور شفٹ نہیں ہونا ان کی طرح. میں چھٹیوں کے لیے ضرور جا سکتا ہوں لیکن میں شفٹ ہونے کے لیے نہیں جا سکتا. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ پاکستان کا سفیر پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے کیوں کام کر رہا ہے. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.